بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آج 6 ربیع الاول بدھ کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں جسے پڑھتے ہی نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آج کے مہنگائی کے دور میں بہت پریشانیاں، تنگ دستیاں اور بہت زیادہ مسئلے مسائل ہیں۔ آپ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ اس وظیفے کی بدولت سے آپ کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ آپ کے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں جوان بیٹیاں ہیں جن کا رشتہ نہیں ہو رہا، آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ ان کا رشتہ ہو جائے گا، ان کو نیک جیون ساتھی ملے گا۔ اگر آپ کے گھر میں جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نہیں ہو رہی، آپ یہ وظیفہ کریں، کامل یقین کے ساتھ آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ اس وظیفے کی بدولت سے اللہ پاک آپ کی جھولیاں بھر دے گا، آپ کو صاحب اولاد دے گا انشاءاللہ۔ پھر دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر دوبارہ کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ بھی ان تمام مسائل میں سے کوئی مسئلہ یا پریشانی ہے تو آج 6 ربیع الاول بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ میرے رب کریم نے چاہا تو آپ کی ہر طرح کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ کے ولی فرماتے ہیں، جب کوئی انسان اپنے راستے سے بھٹک جائے، جب کوئی وظائف، تسبیحات، اعمال پڑھ کر تھک جائے، جب کوئی غربت، تنگ دستی سے، پریشانیوں سے بے بس ہو جائے، جب کوئی غربت، تنگ دستی سے، پریشانیوں سے بے بس ہو جائے تو اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ آپ کو آپ کے ہاتھ سے پکڑ کر کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ یہ وظیفہ آپ کی ایسی رہنمائی فرمائے گا کہ آپ اپنے پیروں پر چل کر کامیابی کی طرف نکل پڑیں گے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے تو ایک بار میرے کہنے پر یہ وظیفہ لازمی پڑھیے گا، کیونکہ اب سب جانتے ہیں اللہ کی کلام میں بہت طاقت ہے۔ اگر آپ سچے دل سے، یقین کے ساتھ یہ عمل کریں گے، پورے دھیان کے ساتھ، انشاءاللہ آپ کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں یا بے اولادی کا مسئلہ ہے، جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں انشاءاللہ سب حل ہو جائیں گے۔ آپ نے یہ وظیفہ بڑے دھیان سے اور یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ محترم ناظرین، آپ سے گزارش ہے، اس وظیفے کے ساتھ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی ادا کرنی ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، نماز ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اس لیے ساتھ میں نماز پڑھیں۔ نماز پڑھنے سے ہمارے آدھے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کی تقدیر اور مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا انشاءاللہ۔ آپ یہ عمل کریں۔ آج رب سے مانگنے کا طریقہ میں بتاؤں گی۔ آج اس وظیفے کو پڑھ کر رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا طریقہ میں بتاؤں گی۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، لوگ وظائف پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں رب کعبہ سے حاجات پوری کروانی نہیں آتی۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے اس عمل کو کیسے پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اب عمل کا طریقہ کار سمجھ لیں۔ آج 6 ربیع الاول بدھ کے دن کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد
جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، یعنی درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے اور کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ درود پاک آپ نے کون سا پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ درود پاک آپ نے کون سا پڑھنا ہے؟ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی پریشانی کے لیے، کسی نہ کسی مصیبت سے نجات کے لیے وظیفہ کرتا ہے۔ آج آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی مقصد ہے، آپ نے نیت لازمی کرنی ہے۔ نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اپنے آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ نیت آپ نے کیسے کرنی ہے؟ مثال کے طور پر آپ بے روزگار ہیں، اولاد چاہتے ہیں، جو بھی مسئلے مسائل ہیں، ان سے پہلے آپ کی جو بھی حاجت ہے، اولاد چاہتے ہیں، گھر چاہتے ہیں، کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، جو بھی خواہش ہے، آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ وہ قرآنی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ یہ آیت پڑھنے سے وہ رکاوٹیں، وہ پریشانیاں، وہ مسائل، وہ تنگ دستیاں جو آپ کی طرف آنے والی ہیں، یہ آپ کے نصیب میں لکھی ہوئی ہیں۔ اس آیت کو پڑھنے سے وہ غیب سے ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ نے اس آیت کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے اس آیت کو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کے 2 صفاتی نام یا فتاح یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ یا فتاح یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ یا رزاق رب کریم کا ایک صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے غیب سے دینے والی ذات۔ اور ہم میں سے اکثر لوگ وظائف کیوں پڑھتے ہیں؟ کوئی روزگار کے لیے، کوئی کاروبار میں ترقی کے لیے، کوئی نوکری کے لیے، کسی بھی طرح کی رکاوٹ اور بندش سے نجات کے لیے پڑھتے ہیں۔ اور یا رزاق کو پڑھنے والا رب کریم سے مانگ کر تو دیکھے۔ میرا رب کہتا ہے تو مانگتا چلا جا، میں اتنا نوازوں گا کہ تم مانگنے والے سے بانٹنے والے بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے دوسرے نمبر پر یا فتاح پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر رب کریم کا نام یا فتاح پڑھنا ہے۔ رب فرماتا ہے قسم ہے مجھے اس نام یا فتاح کی، یا فتاح کی۔ اور اس کے بعد آپ نے جو دوسرا نام پڑھنا ہے یا فتاح پڑھنا ہے۔ جو بندہ یا فتاح پڑھ کر رب کریم سے خزانے بھی مانگ لے، جو میرا رب اس کو خزانے دینے پہ قادر ہے۔ آج اگر کوئی بندہ اپنی کسی حاجت کو پورا کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی سے اپنی کوئی بات یا کوئی حاجت منوانا چاہتا ہے، وہ یا رزاق یا فتاح کو پڑھ لے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے میں یہ آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ نے یا رزاق یا فتاح کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور پھر تیسرے نمبر پر آخر میں آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کو کتنی بار پڑھنا ہے اس کا طریقہ کار بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ سورہ اخلاص وہ سورت ہے کہ جسے ایک بار پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 1 مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو
3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر پہلے نمبر پر آپ نے 7 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا رزاق یا فتاح پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھنا ہے اور آخر میں 1 بار درود پاک پڑھنا ہے اور پھر اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ آپ نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفر اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل کر رہے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد اپنے ہاتھ سے جتنا ہو سکے صدقہ و خیرات کریں۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ کرنے سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت نصیب ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، میرا آج کا وظیفہ آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں، دکھ تکلیفیں، تنگ دستیاں، جو بھی مسئلے مسائل ہیں اللہ پاک آسان فرمائے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو پلیز میری اصلاح کریں، اور ایک بار پھر اللہ پاک کے کلام میں بہت طاقت ہے، ایک بار یہ وظیفہ لازمی کیجیے گا کامل یقین کے ساتھ۔ انشاءاللہ آپ کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے نبی حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔